محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قبیلوں کو، مختلف قوموں کو جنم دیا۔ وہ قبیلے اپنے اپنے رواج، اپنی اپنی روایتوں کے تئیں پنپتے رہے، بڑھتے رہے، ترقی یافتہ ہوتے گئے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو شخص محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کاوش کرے گا، اپنے آپ کو لگائے گا، کھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں اور فریق مخالف مسلمان نہیں ہے، دونوں کی لڑائی ہو تو آپ ہی جیتے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اپنے دفاع کے لیے، اپنی جیت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے آپ کو خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الرعد کی، کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم پر عذاب کا، سزا کا، پنشمنٹ کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اس عذاب کو، اس سزا کو، اس پنشمنٹ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس قوم کے لیے، اس قوم کے لوگوں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے اس کے اعمال کے سبب، تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کے کھڑی ہو جائے اور کہے کہ میں بچاتا ہوں۔ اس کی ایک زندہ جاوید مثال آپ دیکھیں تو ابھی ماضی قریب میں افغانستان کی ملتی ہے۔ کیا نیٹو، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، اور تقریباً 40 سے 48 کے قریب جو ممالک تھے انہوں نے فوج کشی کی، بمبارڈمنٹ کیا۔ کیا CIA اور کیا موساد کی خفیہ ایجنسیاں سب کے سب فیل ہو گئیں، اور پہاڑوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، 70 اور 80 سال پرانے ہتھیاروں سے لڑنے والوں کو اللہ نے فتح دی۔ تو جب اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، تو ہتھیاریں کام نہیں آتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسباب ہیں، ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ بہرحال میرے دوستو، آج مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو مسلمان زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے۔ ہر جگہ مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، مجموعی طور پر آپ دیکھیں گے تو وجہ اس کی کیا ہے؟ آج کہیں بھی آپ جائیں، ایشیا کی بات کر لیں، جتنے بھی ممالک ہیں، عراق لے لیجئے، شام لے لیجئے، اردن لے لیجئے، فلسطین لے لیجئے،
یہ جتنے بھی ممالک ہیں بمباری ان میں ہو رہی ہے، مرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یورپ کے اندر قوموں کی لڑائی آپ دیکھیں گے تو لڑائی لڑنے والے جو نظر آئیں گے وہ مسلمان ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں تو جو قوم پسماندگی کا شکار ملتی ہے، جو قوم زوال کا شکار ملتی ہے، وہ یہی مسلمان ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے انحطاط کا، ہمارے زوال کا وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے دوستو کہ دین سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ قرآن نے ہمیں ایک مژدہ سنایا تھا، ایک پیغام دیا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن بنے رہو، اگر تم مومن ہو۔ اس ایمان کو، اس اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی چھوڑ دیا۔ آج اگر کوئی غیر مسلم عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا اسے ثواب نہیں ملتا، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عبادت کا مکلف نہیں بنایا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اللہ نے بہت سارے کام کا، بہت ساری عبادتوں کا مکلف بنایا، بہت سارے اعمال کا مکلف بنایا۔ مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، لیکن وہی کام اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضعیفوں کی مدد کرتا ہے، چاہے جتنے بھی نیکی کے کام وہ کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نہیں دیتا، کیونکہ اس کام کا وہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ لیکن یہ تمام کام کے مکلف کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو جو شخص اس کام کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اس کے نہ کرنے پر اس کو معتوب بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے، آپ کے دو ملازم ہیں، آپ نے ان میں سے کسی ایک کو حیدرآباد جانے کا کہا، اس نے انکار کیا، آپ نے پھر کہا، اس نے دوبارہ انکار کیا، آپ نے پھر کہا، اس نے تیسرا بھی انکار کیا، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار وہ انکار کرتا رہا۔ دوسرا ملازم ہے وہ وہیں پر بیٹھا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ناراضگی کس ملازم کے ساتھ ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ملازم کے ساتھ ہوگی جس کو آپ نے حکم دیا، آرڈر کیا۔ اب غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے ممکن ہے کہ آپ اس کو فائر کر دیں، نکال دیں نوکری سے، بدبخت، میں نے جس کام کے لیے تمہیں رکھا تم وہی کام نہیں کر رہے ہو، تو میں تمہیں رکھ کر کے کیا کروں گا؟ یہ ملازم دوستو مسلمان ہے۔ دوسرا جو ملازم ہے وہ اگر حیدرآباد جا کر آ بھی جائے تو آپ کو اس سے خوشی نہیں ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کو حیدرآباد جانے کا نہیں کہا تھا۔ یہی دوسرا ملازم جو ہے یہ غیر مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھ رہے، روزے ہم نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، یہ سارے کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ترقی میں ہے، وہ پھل پھول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کہا ہے یہ تمام کام کرنے کو، غیر مسلموں کو نہیں کہا۔ وہ اس کے بارے میں ان سے پوچھی نہیں ہوگی، وہ تو صرف اور صرف ایمان کے مکلف ہیں، ان کو تو کلمے کی دعوت دی جائے گی۔ رہے یہ سارے اعمال، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کا کرنا، صدقات کا کرنا، یہ سارے کام مسلمانوں کے ذمہ ہیں۔ اگر ہم ان میں پیچھے رہتے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے روگردانی کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تو پھر اللہ عذاب کی شکل میں ہم پر کچھ بھی مصیبت نازل کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کی آزمائش کا، ان کی بیچارگی کا، ان کی قسم پرسی کا، ان کی فروتنی کا، ان کے انحطاط کا، ان کے زوال کا اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا،
مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن جو ایمان مطلوب ہے، مقصود ہے، محمود ہے، وہ ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ بظاہر کلمہ پڑھ لیا کریں گے، بظاہر میرا نام لے لیا کریں گے، بظاہر مسجدوں کو ہفتے میں ایک بار پہنچ جایا کریں گے، لیکن جب بات آئے گی اسلام پر عمل کرنے کی، جب بات آئے گی قرآن کریم پر عمل کرنے کی، جب بات آئے گی میری سنت پر عمل کرنے کی، جب بات آئے گی دین اسلام کے لیے قربانی دینے کی، تو سارے گھروں میں چلے جائیں گے، سارے پیچھے ہو جائیں گے۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا۔ نام کے علاوہ لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت نہیں ہوگی۔ وہ یوں تو دعویٰ کریں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنی بات پر فوقیت دیتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں، لیکن جب بات آئے گی عمل کرنے کی تو وہ اس سے پیچھے چلے جائیں گے، اس سے روگردانی کرنے لگیں گے۔ ان کے دلوں میں میری محبت نہیں ہوگی، صرف اور صرف دعویٰ ہوگا۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف اور صرف نام رہ جائے گا۔ آج دیکھیں کہ کس حد تک اسلام کو ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے، اپنایا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ پنجاب گئے سفر پر، تقریباً 20 سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان سے ایک صاحب نے ملاقات کی، انہوں نے اپنا نام بتایا منگت۔ تو وہ عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی کوئی نام ہے یار، نام تو اچھا رکھ لو۔ تو اس نے کہا مولانا میرا نام منگت خان ہے۔ تو عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، نماز پڑھ لیا کرو، نماز ضروری ہے۔ تو اس کا جو جواب تھا وہ جواب بڑا حیران کر دینے والا تھا۔ یہ مولانا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ان کے لیے حیران کر دینے والا تھا، لیکن ہم لوگوں کے لیے حیران کر دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہمیشہ کہتے سنتے رہتے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اس کے جواب سن کر، اس کے جواب کو سن کر۔ اس نے کہا کہ مولانا میں جمعہ پڑھتا ہوں۔ یعنی اس انداز سے اس نے جواب دیا کہ گویا ایک نماز، وہ بھی جمعہ میں جتنی رکعات ہیں 14 میں سے 12 تو کمپلسری پڑھنا ہے، وہ بھی نہیں پڑھتا، صرف 2 رکعت۔ تو جمعہ پڑھتا ہوں کہہ کر کے 7 دن کے نماز کو معاف کروا لیا اس نے۔ اس انداز میں وہ بات کرنے لگا۔ تو جب حالت ہماری یہ ہو، ایمان کا ہمارا لیول اتنا ڈاؤن ہو چکا ہو، تو پھر ہماری ترقی کا راز تو اسی نماز میں مضمر تھا۔ صحابہ تو نماز سے ہی اللہ کو منایا کرتے تھے، رسول اللہ تو نماز سے ہی دعا کر کے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ بدر کی لڑائی کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے اللہ سے کہ یا اللہ اگر یہ 313 صحابہ آج تیری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر تیری عبادت اس زمین پر کبھی نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز کے دعا کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو منایا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ تو اس لیول کا ہمارا کیا ہے، ایمان ہو گیا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ قرآن کریم کا صرف کیا رہ جائے گا، رسم الخط رہ جائے گا، اس کی تحریر رہ جائے گی، اس کی عبارت رہ جائے گی۔ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت آج دیکھیں، آج اتنے زیادہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں کہ صحابہ آ جائیں تو وہ شرما جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، 313 وہ 1 لاکھ تھے نا، 1,24,000، آپ کے صرف حیدرآباد میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوں گے میرے خیال میں۔ تو ان کی تلاوت آپ جوڑیں اور صحابہ کی تلاوت جوڑیں تو کوانٹیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوالٹی کی نہیں، مقدار کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت تو بہت ہو رہی ہے، لیکن قرآن جس بات کا حکم کرتا ہے اس کو ہم نے کتنا اپنایا، اس کو ہم نے کتنا اختیار کیا، اس بات سے ہم کیا ہے، بالکل خالی ہیں۔ صحابہ کرام جو پڑھا کرتے تھے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، انہوں نے 2 سال میں غالباً حفظ کیا، 2 سال میں یاد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو کہتا جاتا تھا حضرت عمر اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ لیول تھا دوستو ان کے ایمان کا، صحابہ کے ایمان کا یہ لیول تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، لیکن اس پر عمل کرنے کی جب بات آئے گی تو قرآن ان کو کہتا رہے گا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرکین میں سے نہ بنو، نماز پڑھو، لیکن وہ پڑھیں گے نکل جائیں گے وہاں سے، اس آیت کو پڑھ کر کے نکل جائیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گی وہ آیت۔ حلق سے نیچے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن کہے گا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ برائی، وہ بہت ہی بری چیز ہے، لیکن غیر محرموں سے بات کریں گے، زنا کے قریب جائیں گے، جوئے کھیلیں گے، شراب کے اڈوں میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں آج یہ مسلمان یہ سب کام کر رہا نہیں کر رہا؟ قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب حرام، جوا حرام، لیکن سارے کام مسلمان کر رہے۔ قرآن نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا اسلامی حکومت میں۔ مراد کیا ہے کہ چوری نہ کرو، مسلمان ایک سے ایک چور مل جائے گا آپ کو، ورلڈ نمبر کا جو ہے چور مل جائے گا مسلمانوں میں۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن ہم نے پڑھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس کو سنجیدگی سے ہم نے نہیں لیا، اس کے تراجم کو ہم نے نہیں پڑھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ گری ہوئی لیول میں ہم آ چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے قرآن کریم پڑھنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میرے دوستو، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ان کی جو مسجدیں ہوں گی وہ عامرہ ہوں گی، بڑی شاندار ہوں گی، اور جو فیسلٹیز ہوں گی اس زمانے کے حساب سے اس سے بالکل پر ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے بالکل وہ مسجدیں خالی ہوں گی۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پوری دنیا کی مسجدیں فل ہو جائیں گی۔ جس مسجد میں غیر رمضان میں 10 سے 20 نمازی ہیں، اس مسجد میں 200 کے قریب نمازی موجود ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن افسوس کے ساتھ، انا للہ کے ساتھ، یہ 10 دن ہی چلتا ہے۔ 10 دن کے بعد پھر ریڈیوس ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور دھیرے 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 پھر وہی عید تک 20 لوگوں میں آ کر کے لگ جاتی ہے جماعت۔ اور عید کی نماز کے بعد پھر جو عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی جو پرماننٹلی جو آتے تھے 10 لوگ وہی آتے ہیں۔ جہاں 200 نمازی ہوتے ہیں وہاں کی بات ہے، جہاں 2000 ہے وہاں 40 کے قریب رہ جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی، ہر اعتبار سے جو ہے جدید سہولیات سے مزین ہوں گی، لیکن جس کام کے لیے مسجدوں کو بنایا جائے گا اس کام سے دور بھاگیں گے۔ بلکہ یہی نہیں، اگر اس کی دعوت کوئی دے تو اس کو بھی منحوس سمجھیں گے، اس کو دیکھ کر کے ہی بھاگنے لگیں گے کہ بھائی ہم کو تو معلوم ہی ہے یار نماز پڑھنا، یہ پاگل لوگ کیوں آ جاتے ہیں پریشان کرنے۔ ہو رہا ہے ایسا، میں کتاب میں پڑھا یہ بات تو مجھے بہت ایک عجیب فیل ہوا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ، تو یہ حالت ہوگی۔ اور یہ سب کیا ہے؟ وجوہات ہیں مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کا، مسلمانوں کے زوال کا شکار ہونے کا، مسلمانوں کے اللہ کی نظر میں مردود ہونے کا۔ کیونکہ صحابہ کی جماعت لاکھوں کی جماعت تھی، لیکن قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور طاقتیں بھی ان سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک، تاریخ پڑھیے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کس طرح
पर्शियन एम्पायर को ख़त्म किया इन्होंने और रोमन एम्पायर को ख़त्म किया। तो सिर्फ हथियार की ताकत नहीं थी, ये भी ज़रूरी है, साथ में ईमान की भी ताकत थी, साथ में अमल भी था। ये आता है किताबों में कि एक जंग सहाबा लड़ रहे थे तो एक सुन्नत छूट गई, इस जंग हारने लगे, मिसवाक की सुन्नत छूट गई, वो जंग सहाबा हारने लगे। तो ईमान का इतना बड़ा किरदार है, इतना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम ईमान पर पूरे पूरे अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह का रसूल जो हमसे चाहता है उसको हम पूरा करने वाले बन जाएं, फुलफ़िल करने वाले बन जाएं, तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों, इसी दुनिया में अल्लाह हमें जन्नत का मज़ा चखाने पर कुदरत रखता है। इसी दुनिया में अल्लाह ताला हमें क़ल्बी सुकून अता फरमा सकता है। इसी दुनिया में अल्लाह हमें खुश व खुर्रम रख सकता है। आज देखिए मेंटली कोई भी जो है सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, माल दौलत का अंबार लगा है। आप देखेंगे करोड़ों का मालिक है लेकिन खुशी, चैन और सुकून की नींद मुयस्सर नहीं है। और कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सड़कों पर भी सुकून की नींद सोते हैं, फजर में फिर उठ जाते हैं, सुबह में उठ के फिर ज़िंदगी दिन भर अपना गुजारते हैं, फिर सुकून की नींद सोते हैं। तो ये सुकून देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह है। तो उस अल्लाह से हम सुकून मांगेंगे, उस अल्लाह से उसकी रहमत मांगेंगे। उसके लिए अल्लाह ने जो शराइत रखे हैं अपनी इबादत के, अपनी इताअत के, उसको हमें फुलफ़िल करना होगा, पूरा करना होगा। और जब ये सारे काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारी भी क्या है, मदद फरमाएगा। जैसा कि कुरान में कहा, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हम अपनी हालत को बदलने का ख्याल करेंगे तो अल्लाह भी क्या है, हमारी हालत को बदलेगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल आने ही वाला है, शायद लास्ट जुमा के बाद वाला जो जुमा होगा रमज़ानुल मुबारक का होगा। तो इसमें आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अभी से अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें। ना जाने कब कौन चला जाए, कब किसकी मौत आ जाए। क़ब्ल इसके कि हम अल्लाह के पास जाएं, कम से कम इस काबिल हम बन जाएं कि अल्लाह के सामने अपने अमाल पेश कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक ऐलान है, हमारे पड़ोस में बिलालपुर मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात वाक़िफ़ हैं। और माशाअल्लाह आपके गांव के जो साहिबान हैं वो पहली मरतबा जब मदरसा खुला था तो ज़ानवे तलम्मुज़ आपके गांव के लोगों ने तय किया था, वहाँ पढ़ने गए थे सबसे पहली बार। तो उसी मदरसे में 27 तारीख़ को, यानी कल बीच परसों इतवार के दिन जलसा है। अभी ख़ुसूसी तौर पर भी हाफ़िज़ फ़ारूक साहब दामद बरकातुहुम का फ़ोन भी आया, उन्होंने गुजारिश भी की है आप तमाम हज़रात से, क्योंकि हमारा ज़्यादा हक़ है मदरसे का, क्योंकि हम क्या है, पड़ोसी हैं। हैदराबाद में होता या फिर ज़हीराबाद में, दूर के इलाकों में होता तो 10 भी चले गए तो चलता था। तो हमारा हक़ बनता है कि हम उस जलसे को क्या है, कामयाब बनाएं। तो हाफ़िज़ साहब ने फरमाया कि ख़ुसूसी तौर पर तमाम गाँव वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि असर तक ही जो है तकरीबन सारे गाँव वाले पहुँच जाए। एक दिन का मसला है, वो भी रात भर का, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये गुजारिश हाफ़िज़ साहब ने आपसे की है ख़ुसूसी तौर पर। और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस जलसे में जा कर के बड़ी ईमान अफरोज़ बातें सुनने को मिलेंगी। नामवर मुक़र्रिर आपने भी नाम सुना होगा, बयान भी आपने सुना होगा, मौलाना अबू तालिब रहमानी। यूट्यूब पे आप जा कर के बयान सुन लें। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के साथ सफ़र भी हमारा हुआ है। बहरहाल तो ज़बरदस्त बयान होता है उनका। बयान तो सुनने का मकसद क्या होता है, अमल करना है। लेकिन बड़ी हस्तियाँ जब आती हैं तो उनकी बातों में अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह की बरकत और अमल की तौफ़ीक़ ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब जैसी शख्सियत आ रही है, तमाम हज़रात शिरकत फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नतों से फ़ारिग़ हो जाए।